ایک سیلیبریٹی جب اپنی پسینے سے تر بدبودار ٹی شرٹ کو اپنے چاہنے والوں میں پھینک دیتا ہے تو وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اس بدبودار ٹی شرٹ کے لیے، اس پسینے سے تر ٹی شرٹ کے لیے مرتے ہیں۔ کہ ایک کتاب ہے جو خالق کائنات کی ہے، مالک کائنات کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ فرقان یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے اور اس میں کل 77 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے جوابات نیچے کامنٹ باکس میں دیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ کا قرآن کا فہم کتنا ہے۔ تو پہلے آیت کو میں دہراتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس آیت پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا منظر نامہ کیا ہے، اس کا سینیریو کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ یہ کون ہے جو بول رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تیسرا سوال ہے پھر یہ جو بول رہے ہیں تو کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کس سے بول رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پانچواں سوال یہ کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں۔ نیچے کامنٹ باکس میں جواب دیجئے اور دیکھیے کہ آپ کو قرآن کا کتنا فہم ہے، کتنا علم ہے۔ کون شخصیت ہے یہ جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ رحمت للعالمین ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی شکایت نہیں کی۔ انہیں کتنی بھی تکلیف دی گئی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، انہیں تکلیف دی گئی، تب بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کیا ہے کوثر؟ ایک تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور دوسرا حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن جب ہر آدمی العطش کرے گا، پانی پانی کر رہا ہوگا، اسے کہیں بھی پانی نہیں ملے گا سوائے حوض کوثر کے، اور جو بھی اس حوض کوثر سے پانی پیے گا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور جو کوئی بھی اس حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا پھر وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا، اس کی پیاس پھر کبھی نہیں بجھے گی۔ اور کون محروم رکھا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا میرے رب، یہ تو میرے ہیں، میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، رد و بدل کیا تھا اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلے تھے، اور پھر آپ بھی کہیں گے کہ دفع کر دو ان کو یہاں سے، ہٹا دو ان کو یہاں سے۔ کیا ہم اس روز جام کوثر سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں صحیح اور مکمل دین کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ لیکن آج ہم نے دونوں کو ترک کیا ہے، دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ خاص کر ہمارا معاملہ قرآن سے تو بڑا ہی افسوسناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی نازک ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ایمان ہے، دین ہے، اور اسی چیز کو ہم نے لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ اپنے دنیاوی زندگی میں ایسا ہی کرتے ہو کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز لوگوں کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں نا، ایسے کبھی نہیں کرتے۔ تو پھر دین کے معاملے میں ہم اتنا بڑا رسک کیوں لیتے ہیں؟ کیوں ہم اندھے بن کر دین پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ قرآن کو ترک کرنا گناہ ہے، خطرناک ہے۔ اگر آپ کل جام کوثر سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو قرآن کو ترک نہ کریں، قرآن کو پکڑے رکھیں۔ اور ذرا غور کیجئے، صرف یہ جام کوثر سے محرومیت ہے؟ محرومیت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے۔ یہ جام کوثر ہمیں کون دے گا؟ یہ جام کوثر ہمیں کس کے ہاتھوں سے ملے گا؟ یہ جام کوثر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملے گا، ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا اس چیز کی کوئی قیمت ہے؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیلیبریٹی جب اپنی پسینے سے تر بدبودار ٹی شرٹ کو
اپنے چاہنے والوں میں پھینک دیتا ہے تو وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اس بدبودار ٹی شرٹ کے لیے، اس پسینے سے تر ٹی شرٹ کے لیے مرتے ہیں۔ ان جھوٹے سیلیبریٹیز کی جھوٹی جھلک کے لیے یہ لوگ پاگلوں کی طرح مرتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کریں، ان کا دیدار ہمیں نصیب ہو؟ کیا ہم واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ براک اوباما جو امریکہ کے سابقہ صدر ہے، یہ 2009 سے 2017 تک صدر رہے، پھر انہوں نے 2020 میں ایک کتاب شائع کی۔ جب انہوں نے کتاب شائع کی تب یہ صدر نہیں تھے، سابقہ صدر تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی کتاب شائع ہوتی ہے تو پہلے ہی دن 8,87,000 لوگ اس سے خریدتے ہیں۔ اب اگر خریدے ہیں پیسے دے کر تو ظاہر سی بات ہے پڑھی بھی ہوگی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہلے ہی دن ان کی کتاب کو خرید کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مشیل اوباما جو کہ براک اوباما کی شریک حیات ہیں اور وہ بھی 2009 سے 2017 تک امریکہ کی فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں، اب ان کی بھی کتاب 2018 میں شائع ہوتی ہے۔ اب وہ فرسٹ لیڈی نہیں ہے لیکن پھر بھی پہلے ہی دن 7,25,000 لوگ اس کتاب کو خریدتے ہیں، یعنی 7,25,000 لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں پہلے ہی دن۔ گرچہ کہ وہ ابھی کسی مقام پر نہیں ہے، وہ سابق ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی کتاب میں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو ہمیں فائدہ دے گی، اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو خریدتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو جب یقین ہو جائے گا کہ ایک کتاب ہے جو خالق کائنات کی ہے، مالک کائنات کی ہے، کسی سابقہ صدر کی نہیں، کسی حالیہ صدر کی نہیں، بلکہ ایک خالق کائنات کی، مالک کائنات کی، جو ہمیشہ خالق کائنات رہے گا، جو ہمیشہ مالک کائنات رہے گا، اس کی کتاب ہے۔ جب ان کو اس طرح کا یقین ہو جائے گا تو خدا کی قسم وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اس کتاب پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اس سے انہیں فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کتاب خالق کائنات کی ہے، مالک کائنات کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اصل میں اللہ معاف کرے شاید ہمیں یقین نہیں ہے، شاید ہمارا ایمان اس پر اصل میں ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان لے آئے رسول اور مومنین اس چیز پر جو رسول پر نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مومنین ایمان لے آئے، اور جب وہ پورے یقین کے ساتھ اس پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا بنا دیا، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب پر یقین نے صحرا کے بدوؤں کو دنیا کا سپر پاور بنا دیا۔ تو ایمان لے آؤ آج، ابھی اور اسی وقت اس قرآن پر، اور شک نہ کرو اس کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ شک کیا جائے۔ تو جب ہمارا یقین، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، پکا ہوگا، تب ہمیں اس کی اہمیت سمجھ آئے گی، تب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے۔ اور ایمان لا کر رکنا نہیں کہ بس ختم ہو گیا، ہم ایمان لے آئے، نہیں، بلکہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، تلاوت کرو اس کتاب کی جسے وحی کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس قرآن سے قوموں کا، انسانوں کا عروج و زوال جڑا ہے۔ عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور نماز کا اکثر حصہ قرآن ہے، یعنی قرآن سے آپ کی معراج ہے۔ اور یہ صرف آپ کو دنیا میں معراج نہیں بخشتا، یہ صرف آپ کو دنیا میں عروج نہیں بخشتا، بلکہ جب کل قبر میں ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس وقت یہ قرآن آپ کے لیے نور کا کام کرے گا، یہ نور بن کر آئے گا، اور پھر کل قیامت میں یہ آپ کے لیے
حجت بن کر آئے گا، یا آپ پر حجت بن کر آئے گا، یا آپ کے لیے وکیل بن کر آئے گا، یا آپ کے خلاف وکیل بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، القرآن حج لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی اگر آپ نے اسے پڑھا اور اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے؟ قرآن پڑھنا اور سمجھنا تو بڑا مشکل کام ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی کچھ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری غلط فہمی ہے یا پھر یہ کوئی سازش ہے؟ میرے خیال سے یہ غلط فہمی بھی ہے اور یہ سازش بھی، کیونکہ قوموں کا عروج قرآن سے ہے، اور آپ کو قرآن سے اس لیے دور رکھا جا رہا ہے کہ آپ عروج حاصل نہ کریں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 32، 22 اور 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا اور نصیحت کے لیے بنایا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں فرما سکتا۔ اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں، آپ نے کس کی سننی، اللہ کی یا ان لوگوں کی جو یہ کہتے آ رہے ہیں؟ اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر ہم کیسے پڑھیں اور ہم کیسے قرآن کو سمجھیں اور ہم کیسے قرآن کا علم حاصل کریں؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، قرآن سنیں، قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں، قرآن کے درس میں بیٹھیں، قرآن کے ویڈیوز دیکھیں اور اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کیا قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ 1500 سال پرانی کتاب، کیسے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بس تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، جنات اور شیطان بھگانے کے لیے بس کافی ہے۔ شرم کرو، خدا را شرم کرو۔ ایک انسان سے جب آپ اس کی قابلیت اور مرتبے کے مطابق کام نہیں لیتے، اس سے کم کا کام لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ڈانٹ پھٹکار دیتا ہے۔ کسی مینیجر سے آپ جا کر بولیے انجینئر کا کام کرنے کے لیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کے مقام و مرتبے سے گرا کر جب آپ کام لیتے ہو تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ تو قرآن کے مقام و مرتبے کو پہچانو، اس کے مقام و مرتبے سے کم کا کام مت لو۔ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، آپ اس سے وہ کام لو۔ قرآن آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اس سے وہ کام لو۔ قرآن کو حاکم و منصف بناؤ اپنے زندگی کے ہر شعبے میں۔ آپ کو اللہ نے جتنی قدرت دی ہے اس قدرت کے مطابق آپ قرآن کے مطابق فیصلے کریں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں۔ جتنا آپ کا دائرہ ہے اتنے دائرے میں آپ قرآن کے مطابق عمل کریں، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، قرآن کے مطابق انصاف کریں۔ قرآن کو پھیلاؤ۔ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم قرآن کو پھیلائیں کیسے؟ پڑھنا نہیں آتا تو سنیں، قرآن کی محفلوں میں، قرآن کے درس میں، قرآن کے ویڈیوز کے ذریعے قرآن کا علم حاصل کریں، اور انہی محفلوں میں، انہی درس میں اپنے دوستوں کو لے جائیں، انہی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں۔ اس طرح سے آپ قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گا جو شروعات میں آیت کے ذریعے سے ہمیں میسج ملا تھا کہ قرآن کو ترک نہ کریں۔ اگر آپ پڑھتے نہیں تو اسے ترک کرتے ہیں، اگر آپ سنتے نہیں تو اسے ترک کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے نہیں تو اسے ترک کرتے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرتے نہیں تو اسے ترک کرتے ہیں، اگر آپ اسے پھیلاتے نہیں تو اسے ترک کرتے ہیں۔ تو پڑھو، سنو، سمجھو، سمجھاؤ، پھیلاؤ اور اس پر عمل کرو، تاکہ کل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو تب آپ کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔